بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر یا رب یا کریم وبک نستعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ ہم یہ پڑھ رہے تھے منصورات جماعت عربی سوم کی، جو کہ ادب عربی میں ہے، اور جس میں ہم پڑھ رہے تھے نجاشی کریم، النجاشی الکریم یعنی شریف نجاشی، جہاں کے مسلمانوں نے ہجرت کی تھی مکہ سے۔ مکہ کے لوگوں نے جب انہیں تنگ کیا مسلمانوں کو، انہیں مجبور ہونا پڑا ہجرت کے لیے، تو ہجرت وہاں پہلی ہجرت جو ہے نا حبشہ کی طرف کی گئی رہا۔ اس وقت حبشہ کا بادشاہ جو نجاشی تھا، یہ اس کا لقب تھا، وہاں کے بادشاہ کا، حبشہ کے بادشاہ کا لقب تھا نجاشی۔ تو وہاں پر جب گئے تو قریش والوں نے وہاں سے مسلمانوں کو واپس لانا چاہا، اور اس سلسلے میں انہوں نے اپنے دو نمائندوں کو، دو آدمیوں کو بھیجا نجاشی کے دربار میں، اور ان لوگوں نے نجاشی سے یہ مطالبہ کیا کہ ان مسلمانوں کو ہمارے حوالے کر دیں، کیونکہ انہوں نے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا اور تمہارے دین کو قبول نہیں کیا، ایک نیا دین کا اعلان کیا، ایک نئے دین کے پیروکار ہو گئے، لہٰذا یہ گمراہ ہو گئے، انہیں ہمارے سپورٹ کر دیا جائے تاکہ ہم انہیں ان کے قوم کے حوالے کر دیں۔ تو نجاشی نے مسلمان جو وہاں پہ تھے ان کو بلایا، اور ان سے بلا کر ان سے سوال کیے کچھ، تو ان سوالوں کے جوابات جو ہے حضرت جعفر بن ابی طالب دے رہے ہیں، جو کہ مسلمانوں کے ایک نمائندے کے طور پہ وہاں پہ نجاشی کے دربار میں مسلمانوں کی طرف سے بول رہے تھے۔ جب نجاشی نے کہا کہ تمہارا دین کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اے نجاشی، اے بادشاہ، ہم جو ہے گمراہ تھے، ہم جو ہے پڑوسیوں کے خیال رکھتے تھے، ہم بتوں کی پوجا کرتے تھے، ہم جو ہے ہر قوی جو ضعیف پر ظلم کر رہا تھا، اور ہم میں کوئی تمیز نہیں تھی اچھے اور برے کی، ہم جو ہے آپس میں لڑ رہے تھے، بتوں کی پوجا کر رہے تھے، لیکن ہمارے پاس ایک ایسا آدمی آیا جو کہ ہمارے قبیلے میں تھا، ہمارا ہی تھا، جس کا ایک حسب و نسب بہت اعلیٰ ہے، جو کہ ہمیں برائی سے روکتا تھا، ہمیں عبادت کی ہمیں جو ہے نیک کام کا حکم دے رہا تھا، اور ہمیں یہ حکم دے رہا تھا کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں اور ان تمام بتوں کو چھوڑ دیں جو کہ باطل ہے اور گمراہ ہے۔ تو وہی بحث اس کے چل رہی تھی نجاشی کے دربار میں۔ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ایک نبی ہے ہم میں سے جو کہ سچا ایماندار، ہم اس کو اچھی طرح جانتے ہیں، ہمارے قبائل کا تھا، اچھا حسب نسب کا، وہ اللہ نے اس کو رسول بنا کر بھیجا۔ اب وہ ہمیں کیا کر رہا ہے؟ ہمیں توحید کی تعلیم دے رہا ہے کہ یہ تمام اصنام جو ہے سب باطل ہے، کسی کام کے نہیں، بلکہ ایک ہی اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ جو ساری کائنات کا دنیا کا پیدا کرنے والا ہے۔ تو اس رسول نے ہمیں توحید کی تعلیم دی، اور کیا تعلیم دی؟ وَأَن نَعْبُدَهُ، کہ ہم اس کی ایک ہی اللہ کی عبادت کریں، وَنَخْلَعَ مَا كُنَّا نَعْبُدُ، اور ان تمام بتوں کو، ان تمام معبودوں کو چھوڑ دیں جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، ان کو چھوڑ دیں۔ وَنَخْلَعَ مَا كُنَّا نَعْبُدُ نَحْنُ وَآبَاؤُنَا، جس کی عبادت ہم اور ہمارے باپ دادا کر رہے ہیں، جس کی عبادت ہم اور ہمارے باپ دادا کرتے تو ان کو چھوڑ دیں، اور صرف ایک اللہ کی عبادت کریں۔ وَنَعْبُدُ نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِن دُونِهِ، جس کی کہ ہمارے عبادت کرتے تھے، من دونی، اس کے علاوہ، من الحجارتی، پتھروں کی، یعنی جو ہمارے پتھروں کی بات کرتے ہیں ان کو چھوڑ دیں، والاوثان، اور بتوں کی عبادت جو کرتے تھے انہیں بھی چھوڑ دیں، اور صرف ایک اللہ کی عبادت کریں۔ وَأَمَرَنَا بِصِدْقِ الْحَدِيثِ، اور دوسرا کام کیا کیا اللہ اس رسول نے ہمیں، کہ ہمیں صحیح بات کرنے کی تعلیم دی۔ وَأَمَرَنَا، اور ہمیں حکم دیا بِصِدْقِ الْحَدِيثِ، کہ ہم جب بھی گفتگو کریں، بات کریں تو صحیح بات کریں، سچی بات کریں، جھوٹ سے ہم پرہیز کریں، جھوٹ کبھی بھی نہ بولیں۔ اس کی اس رسول نے ہمیں تعلیم دی۔ وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ، اور امانتوں کو ادا کرنے کا اس نے ہمیں حکم دیا کہ جس کسی کی امانت ہو اس کو ادا کر دو، اس امانت میں خیانت ہرگز نہ کرو۔ اور کیا حکم دیا؟ وصلۃ الرحم، اور صلہ رحمی کرو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، ان کے ساتھ رحم کرو، ان پہ شفقت کرو، اور ان کے آڑے کام میں ان کی ضرورتوں کو پورا کرو، وصلۃ الرحم۔ اور کیا حکم دیا؟ وحسن الجوار، اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وحسن الجوار، اور اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، حسن۔ والکف عن المحارم والدماء، اور محرم کاموں سے اور بے جا خون بہانے سے رک جاؤ، اور منع کیا گویا اس نے حرام کاموں سے اور ناجائز خون بہانے سے، اس رسول نے ہمیں منع کر دیا۔ اس رسول نے کیا کیا؟ ہمیں حرام کام سے اور بے جا خون بہانے سے اس نے روک دیا، ہے نا۔ تو کیا کیا اس نے؟ اچھا برتاؤ کرنے کا
کرنے کا حکم دیا، حرام کام اور ناحق خون کے بہانے سے روکنے کا حکم دیا، اور بے حیائی کے کام اور جھوٹ بولنے اور مال یتیم سے منع کر دیا۔ آگے سمجھیں، عن المحارم والدماء، اور حرام کاموں سے اور بے جا خون بہانے سے اس نے روک دیا۔ ونہانا، اور ہمیں روک دیا، عن الفواحش، فحش چیزوں سے ہمیں روک دیا، فحش اور برے کاموں سے ہمیں کیا کہتے ہیں منع کر دیا۔ وقول الزور، اور جھوٹ بولنے سے ہمیں روک دیا۔ نہانا عن الفواحش وقول الزور، اور فحش کلام سے اور جھوٹ کلام سے ہمیں روک دیا۔ واکل مال الیتیم، اور مال یتیم کے کھانے سے اس نے منع کر دیا کہ ہرگز مال یتیم کو ہاتھ بھی مت لگاؤ۔ وقذف المحصنہ، اور ہمیں جو ہے کسی پاک دامن عورت پر تہمت لگانے سے بھی منع کر دیا۔ کوئی پاک دامن عورت ہے، بے داغ عورت ہے، تو اس کو داغدار بنانے کے سے بھی ہمیں اس نے کیا کر دیا، روک دیا۔ وقذف المحصنہ، تو پاک دامن عورت کو داغدار بنانے سے، تہمت لگانے سے روک دیا۔ امرنا ان نعبد اللہ وحدہ، اور ہمیں حکم دیا کہ ہم صرف اور صرف ایک ہی اللہ کی عبادت کریں۔ ہمیں حکم دیا کہ ہم صرف کیا کریں، ایک اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ لا نشرک بھی شیئا، اس ایک اللہ کی عبادت میں، اس ایک اللہ کی وحدانیت میں ہم کسی کو شریک نہ کریں، جس طرح کی یہ کفار مکہ کرتے ہیں۔ اور کیا ہے، وہ امرنا، اور ہمیں حکم دیا، بالصلاۃ، اور ہمیں نماز کا حکم دیا۔ کس کا حکم دیا؟ نماز کا حکم دیا۔ والزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا۔ والصیام، اور روزے کا حکم دیا۔ قالت، کہتی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کیا فرماتی ہے؟ فعدد علی امور الاسلام، تو کئی امور اسلام کو گنا دیا۔ کس نے؟ حضرت جعفر نے کئی امور اسلام کو نجاشی کے سامنے گنا دیا۔ کون کہہ رہی ہے یہ؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہی ہے۔ ام سلمہ کہتی ہے جعفر ابن ابی طالب اسلامی سب کام شمار کرائے۔ فعدد علی امور الاسلام، تو سب کاموں کو ایک کے بعد دیکھے کس نے؟ جعفر ابن طالب نے نجاشی کے سامنے تمام اسلامی قوانین اور احکامات جو ہے نجاشی کے سامنے گنوا دیے۔ وعدد یعدد، گنا دینا، شمار کروانا، امور اسلام، یہ اسلامی معاملات کو نجاشی کے سامنے انہوں نے گنوا دیے۔ فصدقناہ وآمنا، تو کیا کہتی ہیں ام سلمہ؟ کہتی ہیں کہ جعفر ابن ابی طالب نے اسلامی سب کام شمار کرا دیے، ہم نے اس کو سچا نبی مانا، ہم نے اس کو سچا نبی، فصدقناہ، ہم نے اس کی تصدیق کی، یعنی اس نبی کی ہم نے تصدیق کی، یعنی ہم نے اس کو سچا مانا۔ وآمنا، اور کیا کیا، ہم نے اس پر ایمان لائے، ہم نے اس نبی کی تصدیق کی اور اس نبی پہ ہم ایمان لائے۔ واتبعناہ، اور ہم نے اس کی اتباع کی۔ واتبعناہ، اور ہم نے اس کی اتباع کی، علی ما جاء بہ، جو کچھ کہ وہ لایا، من اللہ کی طرف سے، یعنی جو کچھ اس نے اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اللہ تعالیٰ کی کتاب جو لایا اس نے، اس تمام کو ہم نے صدق دل سے اس کی تصدیق کی اور اس کے اوپر ایمان لائے اور اس کے اوپر ہم نے اتباع کی، جو کچھ وہ لایا اللہ کی طرف سے۔ وہ نبی جو کچھ احکامات اللہ کی طرف سے لایا، ان احکامات کی ہم نے دل سے تصدیق کی اور اس کے اوپر عمل کیا جوارح سے، ہے نا، عمل بالجوارح اس پہ کیا اور اس کی تصدیق کی اور اس کی ہم نے اتباع کی۔ فعبدنا اللہ وحدہ، بس ہم نے ایک اللہ کی عبادت کی۔ فعبدنا اللہ، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ایک اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اسے ایمان لائے جو حکم اللہ کی طرف سے لائے، ہم نے اس پر ان کی پیروی کی، ہم نے ایک اللہ کی عبادت کی اس کے ساتھ، وحدہ فلم نشرک بھی شیئا، اور ہم نے اس کے ساتھ کسی کو شرک نہیں کیا۔ ہم نے ایک اللہ کو مانا، اس کی عبادت کی اور اس کے ساتھ ایک اللہ کے علاوہ کسی کو اس کا شریک نہیں مانا، ہے نا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا۔ تو یہ مسلمانوں کی طرف سے جو ہے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، کہاں؟ نجاشی کے دربار میں۔ حرمنا ما حرم علینا، اور ہم نے حرام جانا اس چیز کو جس کو کہ اس نے حرام کیا ہم پر،
وحرمنا اور ہم نے اس کو حرام مانا جس چیز کو کہ اس نے ہم پر حرام کیا، ما حرم علینا جس چیز کو اس نے ہم پر حرام کیا، وحللنا ما حل علینا اور اس کو حلال سمجھا ہم نے جس کو اس نے ہم پر حلال کیا، یعنی اس نبی نے، اس رسول نے جس کو حلال کہا ہم نے اس کو حلال جانا، اور جس اشیاء کو اور چیزوں کو اس نے حلال کیا ہمارے لیے ہم نے اس کو حلال جانا اور اس کو اپنایا، اور جس کو حرام کہا اس سے ہم جو ہے باز رہے، اس کو نہیں اپنایا۔ یہی کہہ رہے ہیں ہم نے اس کو سچا نبی مانا، اس پر ایمان لائے، جو حکم اللہ کی طرف سے لائے ہم نے اس پر اس کی پیروی کی، ہم نے ایک اللہ کی عبادت کی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، جو چیز اس نے ہم پر حرام کی ہم نے اس کو حرام قرار دیا، اور جو ہم کو حلال بتایا اس کو ہم نے حلال جانا۔ اس بنا پر ہماری قوم نے وَعَدَا عَلَيْنَا قَوْمُنَا، عَدَا یعنی زیادتی کرنا، عَدَا وہ زیادتی کیا ہم پر ہماری قوم نے، فَعَدَا عَلَيْنَا قَوْمُنَا ہم پہ ہماری قوم نے کیا کی؟ زیادتی کی، فَعَذَّبُونَا تو ہمیں کیا تکلیفیں دی، طرح طرح کی ہمیں تکالیف دی، کس نے؟ قوم نے، فَعَذَّبُونَا بس ہمیں طرح طرح کے عذاب اور تکلیفیں دی، کون؟ ہماری قوم نے، فَتَنُونَا اور ہمیں فتنے میں ڈال دیا، ہمیں آزمائش میں ڈال دیا، عن دیننا ہمارے دین سے، ہمارے اس دین کی وجہ سے ہماری اس قوم نے ہمیں طرح طرح کے عذاب دیے اور ہمیں فتنے میں ڈال دیا، لِيَرُدُّونَا تاکہ وہ ہمیں لوٹائے، لِيَرُدُّونَا تاکہ یہ قوم ہمیں لوٹا دے، یہ قوم ہمیں مجبور کر دے لوٹنے پر، تاکہ ہم مجبور ہو جائے لوٹنے پر، کہاں؟ الی عبادت الاوثان بتوں کی عبادت کی طرف لوٹنے پر ہم کیا ہو جائے؟ مجبور ہو جائے، من عبادت اللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی عبادت سے ان بتوں کی عبادت کی طرف ہم دوبارہ پھر سے لوٹ جائیں، یہ ان کا ارادہ تھا، یہ ہمارے قوم کا ارادہ تھا۔ وَأَن نَسْتَحِلَّ مَا كُنَّا اور یہ کہ ہم حلال جانیں یا ہم اپنے اوپر حلال کر لیں ان چیزوں کو، ما كُنَّا جس کو کہ ہم نستحل من الخبائث جس کو کہ ہم ناممکن سمجھتے ہیں بری باتوں میں سے جو ہم اس کو کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے اوپر حلال کر لے۔ آیا سمجھ میں؟ تو کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمارے دین سے ہٹانے کے لیے انہوں نے آزمائش میں ڈالا ہم کو، تاکہ ہم کو خدا پرستی سے ہٹا کر دوبارہ بت پرست بنا دیں، ہم جن خبیث کاموں کو حلال ٹھہرائے ہوئے تھے حلال ٹھہرائیں، نستحل من الخبائث یعنی جن چیزوں کو، جن بری باتوں کو، جن فواحش کو اور جن خبائث کو ہم اپنائے ہوئے تھے پھر اس کو دوبارہ ان چیزوں کو پھر سے اپنائیں، اور اس کو ان خبیث کو، فواحش کو پھر سے ہم جو ہے اپنے اوپر لاگو کر لیں، یہ ان کا مقصد تھا۔ نستحل من الخبائث یعنی ان خبیث اور برے باتوں کو پھر دوبارہ ہم اپنے اوپر لوٹا دیں۔ فلما قہرونا وظلمونا اور جب انہوں نے ہمارے پر بہت زیادہ قہر کیا، بہت زیادہ تکلیفیں دی، بہت زیادہ ہمیں ستایا اور بہت زیادہ ہم پر کیا کہ ظلم کیا، وظلمونا اور بہت زیادہ جب انہوں نے ظلم کیا، وضیقوا اور انہوں نے تنگ کر دیا، ضیق یضیق باب تفعیل سے آ رہے، باب مزید فی کے صیغہ ہے، وضیقوا علینا اور انہوں نے تنگ کر دیا ہمارے اوپر، وضیقوا علینا اور ہمارے اوپر اپنے وطن کو، ہماری زمین کو کیا کر دیا انہوں نے؟ تنگ کر دیا، وحالو اور حائل ہو گئی ہے، کون؟ کافرین مشرکین ہماری قوم، حالو بیننا و بین دیننا اور یہ حائل ہو گئے، آڑ آ گئے، اور یہ جو حائل آ گئے ہمارے اور ہمارے دین کے درمیان، یہ حائل ہو گئے ہمارے اور ہمارے دین کے درمیان، حائل ہو گئے یعنی ہمیں روکنے کے لیے اتنی انہوں نے یہ جد و جہد کی، اتنے جو ہے انہوں نے جو کوششیں کی اور ہمارے پہ اتنا ظلم ستم کیا کہ اور حائل ہو گئے ہمارے اور ہمارے دین کے درمیان، ہے نا؟ وہی حالو بیننا و بین دیننا، تو کیا ہوا؟ یہ دریا یہ ہمارے دین کے درمیان حائل ہو گئے، انہوں نے ہم پر قہر ڈھایا، ظلم کیا اور ہم پر سختی کی اور ہمارے دین کے درمیان حائل ہو گئے، ہمارے دین کے درمیان حائل ہو گئے۔ تو پھر ہم نے کیا کیا؟ خرجنا الی بلادک، تو اس بنا کے اوپر ہم آپ کے شہر کی طرف نکل پڑے، آپ کے ملک کی طرف ہم کیا پڑے؟ نکل پڑے۔ خرجنا الی بلادک ہم آپ کے ملک کی طرف نکل پڑے،
پناہ کے لیے، واخترناک اور ہم نے آپ کو چنا، واخترناک اور ہم نے آپ کو چنا، علی من سواک آپ کے علاوہ، یعنی ہم نے کسی کو نہیں چنا، صرف آپ کو چنا، کسی اور کو نہیں چنا، واخترناک علی من سواک اور آپ کے علاوہ ہم نے کسی کو نہیں چنا، ہے نا؟ تو کیا اے بادشاہ ہم نے آپ کو پسند کیا، ہے نا؟ ہم نکل کر آپ کے شہر میں آئے اور ہم نے آپ کو دوسروں کے مقابلے میں پسند کیا، واخترناک علی من سواک ہم نے آپ کو دوسروں کے مقابلے میں پسند کیا، واخترناک علی ما سواک آپ کے علاوہ کسی اور کو پسند نہیں کیا، ہم نے آپ کو دوسرے کے مقابلے میں پسند کیا، واخترناک علی من سواک ہم نے آپ کو دوسروں کے مقابلے میں آپ کو پسند کیا، وَرَغِبْنَا فِي جَوَارِكَ اور ہم نے ترجیح دی آپ کے پڑوس میں رہنے کو، ہم نے ترجیح دی، رغبنا ہم نے ترجیح دی، فی جوارک آپ کے پڑوس میں رہنے کو ہم نے ترغیب دی، اور آپ کے پڑوس میں رہنے کے ہم خواہش مند رہیں، رغبنا فی جوارک اور آپ کے پڑوس میں رہنے کے لیے ہم کیا رہیں؟ خواہش مند رہیں۔ وَرَجَوْنَا أَلَّا نُظْلِمَ عِنْدَكَ وَرَجَوْنَا اور ہم نے اے بادشاہ ہم امید رکھتے ہیں، اے بادشاہ وَرَجَوْنَا اور ہم امید رکھتے ہیں کہ آپ کے ہم پر ظلم نہیں کیا جائے گا، وَرَجَوْنَا أَلَّا نُظْلِمَ عِنْدَكَ اور ہم امید رکھتے ہیں، رجوع یعنی الرجا یعنی امید رکھنا، الرجا امید رکھنا، لا نظلم عندک کہ اور ہم امید رکھتے ہیں آپ سے کہ ہم پہ ظلم نہیں کیا جائے گا، کہاں؟ آپ کے پاس، ایھا الملک اے بادشاہ۔ قالت اس کے بعد یہ تمام واقعہ جو ہو رہا ہے، اور کون؟ بادشاہ کے پاس حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تقریر کر رہے ہیں اور یہ سنا رہے ہیں، مسلمانوں کا موقف رکھ رہے ہیں کہ ہم کس طرح ظلم ستم ڈھاتے تھے اور کس طرح ہمیں برائیاں تھیں، ہمیں کس طرح خواہش میں ہم مبتلا تھے، لیکن اس کے باوجود ہمیں ایک رسول آیا جس نے ہمیں نیک کام بتلائے اور ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیا اور برائیوں سے روکا اور اچھی باتوں کا حکم دیا، لہٰذا اس وجہ سے ہم جو ہے تمہارے پاس آئے اور ان لوگوں نے ہم پہ ظلم کیا، قہر کیا، ظلم کی انتہا کر دی اور ہم مجبور ہوئے کہ آپ کے پاس آئے اور آپ کے ملک میں پناہ لی۔ تو اتنا یہ اب حضرت جعفر نے بادشاہ نجاشی کے سامنے اپنا یہ مدعا رکھا اور اپنی بات سمجھانے کی کوشش کی مسلمانوں کی طرف سے۔ اب اس کے بعد آئندہ کیا ہوتا ہے، بادشاہ کیا کہتا ہے، یہ مندوبین جو قریش کے آئے تھے یہ کیا کہتے ہیں، اس کے بعد ہم آئندہ کسی سبق میں اور پڑھیں گے۔ یہاں آج کا سبق یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔